Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. قرآن اور میری اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آ جائیں گے۔ یہ دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور فرمایا تمسکوا بہما، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑ لو اور میری اہل بیت کا، میری اولاد کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان کا دامن پکڑے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب تک قرآن کو سینے سے لگا کر رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جب تک میری آل کا احترام کرتے رہو گے، جب تک میری ذریت کا احترام کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ لہٰذا سیدوں کا احترام کرنا یہ ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے۔ جو ہدایت پر ہے وہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کے احترام کا دامن ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ حکم فرما کر گئے۔ مگر اس میں ایک سبق بھی مل گیا، فرمایا لن یتفرقا، قرآن اور میری اہل بیت، میری اولاد ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے میرے پاس آ جائیں گے۔ اس میں یہ سبق مل گیا، اہل بیت اطہار وہی ہیں، سچے سچے سید وہی ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ قرآن والا ہے، جن کا نظریہ قرآن والا ہے، جو وہی بولی بولتے ہیں جو اللہ کا قرآن بولتا ہے۔ اور اگر کوئی کہنے کو سید ہو، کہنے کو سادات میں سے ہو، مگر حضور کے یاروں کو گالیاں دیتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو برا بھلا کہتا ہو، مجھے بتاؤ اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہے؟ وہ کہنے کو 1000 بار کہے کہ میں سید ہوں، لیکن حضور خود فرما رہے ہیں کہ جو میری آل ہے، جو میرے اہل بیت ہیں، وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، ان کا عقیدہ ہمیشہ قرآن والا ہوگا۔ الحمدللہ جو بھی سید ہمیں سچا اور سنی سید، صحیح عقیدے والا سید ملے، اللہ کی قسم اس کی خاک پاک کو سرمہ چشم بنانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ سید کا بہت ہی احترام ہے، سید کا بہت اعزاز ہے۔ اللہ ہمیں سیدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک واقعہ جو فقہا نے لکھا ہے، اندازہ کیجئے فقہا کا کام نہیں ہے حکایتیں لکھنا، وہ تو مسائل لکھتے ہیں، لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ فقہا نے بھی اس کو درج کیا ہے۔ چنانچہ رد المحتار میں امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی شامیہ کے اندر کتاب الحج کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی مسائل لکھتے لکھتے یہ واقعہ بھی لکھ گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہا کو بھی آل رسول سے کتنا پیار ہے۔ وہ فرماتے ہیں کتاب الحج کے اندر کہ بغداد شریف کا ایک حاجی حج کے لیے نکلا، تیاری پکڑ لی پوری، حج پہ جانے والا تھا۔ ٹائم دیکھ لے، میں آگے نہ چلے جاؤں، 5 منٹ ہے نا میرے خیال ابھی، میں 5 منٹ کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حاجی حج کے لیے نکلا تو ایک سید زادہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حاجی صاحب میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے کئی مرتبہ حج کیا ہوا ہے، آپ نے حج فرض اپنا کر لیا ہے، یہ آپ نفل کے لیے جا رہے ہیں، میں آل رسول ہوں، میں سید ہوں، میں بہت غریب ہوں، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، چولہا نہیں جلتا ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں، آپ نے جو تیاری کی ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دیں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے بخشا، روز قیامت مجھے جنت دی تو میں اللہ کے سامنے تیری ضرور سفارش کروں۔ اچھا، وہ حاجی بھی کوئی آل رسول سے پیار کرنے والا تھا، اس کے دل میں خیال آ گیا، اس نے کہا حج پہلے بھی کیے ہیں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، اللہ نے چاہا تو چلو اس مرتبہ جتنا میں نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے وہ میں آل رسول کو دے دیتا۔ اس نے وہ سارا خرچہ جو تھا اس کے پاس وہ اس نے سید زادے کو دے دیا۔ اچھا، لوگ حج پر چلے گئے تو جب حاجی حج سے واپس آنے لگے نا تو کہنے لگا چلو میں چل کے حاجیوں کا استقبال کرتا ہوں، نہیں میں حج پر گیا تو کم از کم حاجیوں کا استقبال کروں، کچھ نہ کچھ ثواب مجھے بھی مل جائے گا۔ تو ایک پوائنٹ تھا جہاں حاجی آ کر کھڑے ہوتے تھے اور شہر کے بغداد کے لوگ وہاں جا کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ حاجیوں کا قافلہ آیا تو ایک حاجی نے جو حج سے واپس آیا تھا اسے کہا
तकब्बल अल्लाहु मिनका हाजिया, अल्लाह तेरा हज कबूल करे, तेरा हज अल्लाह कबूल करे। उसने कहा मैं हज पर नहीं गया। कहा अल्लाह की कसम मैंने खुद तुझे काबा का तवाफ करते हुए देखा है। दूसरा हाजी आया, तकब्बल अल्लाहु मिनका हाजिया, अल्लाह तेरा हज कबूल करे। कहा मैं हज पर नहीं गया। उसने कहा मैंने खुद तुझे मैदान अरफात में बैठे हुए देखा है, तू कैसे कहता मैं हज पर नहीं गया। तीसरा आया, तकब्बल अल्लाहु मिनका, अल्लाह तेरा हज कबूल करे। ओ भाई मेरी शक्ल का कोई आदमी वहां चला गया होगा, तुम्हें कोई धोखा हो रहा है। कहने लगे नहीं कैसे धोखा हो सकता है, तुम हमारा बचपन का यार, कैसे हम भूल जाएं। तू ही, मैंने तुझे रोज़ा रसूल पर खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हुए देखा है, मैंने तुझे मस्जिद नबी में देखा है। बड़ा ही हैरान परेशान, तो आकर सो गया। जब सोया ना तो अल्लाह ताला ने दिल की आंखें खोल दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। आपने भी आते हुए कहा तकब्बल अल्लाहु मिनका हाजिया, अल्लाह तेरा हज कबूल करे। तो कहने लगा रो के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया तो भूल सकती है, आका आप तो एक एक चेहरा जानते हैं, आप तो अपनी उम्मत का एक एक चेहरा जानते हैं जी, हर एक चेहरा हजूर जानते हैं। तो मैं तो हज पर नहीं गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी आल से मोहब्बत की, तूने एक सैयद ज़ादे से मोहब्बत की, अपना खर्चा हज का उसे दे दिया। खलक़ल्लाहु मलकन अला सूरतिका फ़इन्नहु यहुज्जु मिनका इला यौमिल क़ियामती, अल्लाह ताला ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है, वो 5 साल या 10 साल के लिए हज नहीं करेगा, क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता ही रहेगा, क़यामत तक तेरा हज चलता ही रहेगा। लोग तो एक बार हज करेंगे, 2 बार हज करेंगे, लेकिन तेरा हज क़यामत तक चलता रहेगा। मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि आले रसूल से मोहब्बत करने का अल्लाह सिला अता फरमाता है। वो जुनैद बगदादी अलैहि रहमा का भी वाक़या आपने सुना, उलमाए किराम से क़िबला ज़हीरुद्दीन साहब ने भी आपको सुनाया होगा। बातें मेरे पास करने के लिए बहुत हैं दोस्तों, मैंने अपने मज़मून को थोड़ा सा छेड़ा भी, इस पर बहुत सारी बहस है। जो कुछ भी मैंने कहा है इस थोड़े से वक्त में अहकमुल हाकिमीन इसको कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हमें आले रसूल का हमेशा गुलाम रखे, आले रसूल से मोहब्बत करने वाला रखे। मैंने पहले कहा वो आले रसूल कि जिनका अकीदा बदल गया है, जिनका नजरिया चेंज हो गया, कुरान से हट गया है, वो हजूर की आल में से निकल गए हैं। नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा होकर, नबी का सगा बेटा होकर जब नबी के रास्ते से जुदा हो गया तो अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अलैहिस्सलाम ये आपके अहल में से निकल गया है, ये आपकी अहले बैत में से नहीं है, इसलिए कि सारी इज्जतों की बुनियाद ईमान पर है। ईमान है तो सारी इज्जतें मौजूद, ईमान नहीं तो फिर सारी इज्जतें खत्म हो जाती है। बहरहाल दोस्तान गिरामी, और अगर अकीदा सही है तो अमल कितना ही खराब क्यों ना हो, किसी सैयद का अमल कितना ही खराब क्यों ना हो, मेरा ये यकीन है रोज़े क़यामत उसकी बुराइयों को एक पल्ले में रखा जाएगा और उसकी रगों में जो खूने मुस्तफ़ा दौड़ रहा है वो दूसरे पल्ले में रखा जाएगा। तो यकीनन रसूलुल्लाह का खून उसके सारे ऐबों के ऊपर भारी हो जाएगा। तो अल्लाह हमें इसी अकीदे पर कायम रखे और इसी अकीदे पर मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।